اس میں ہوا یہ کہ بالکل انہوں نے مجھ سے گفتگو کی, انہوں نے مجھے اشارہ کیا, میں ان کے قریب ہوا تو انہوں نے مجھے 3 باتیں جو ہیں وہ کہیں. ایک انہوں نے صحافیوں سے حوالے سے کی, انہوں نے کہا کہ میرا پیغام ان تمام صحافیوں کو آپ دے دیں جن کے ساتھ میں نے سخت زبان استعمال کی. ہماری سیاسی لڑائی ہے, بعد میں بھی چلتی رہے گی, موقف کا ایک وہ ہے وہ چلتا رہے گا, لیکن انہیں کہیں کہ میری اس سخت زبان اور میری اس تلخ کلامی کا بدلہ اس وقت مجھ سے نہ لیں, اس وقت میں مشکل میں ہوں, میرے اوپر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے اور بڑی زیادتی کی جا رہی ہے. ایک تو یہ انہوں نے پیغام دیا. دوسرا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میری جو ہے وہ کچھ میڈیکل رپورٹس جو ہے وہ چھپائی گئی ہیں. اور پھر ہوا یہ کہ جب سماعت ختم ہوئی, جج صاحب اٹھ کے چلے گئے, فیصل چودھری صاحب کی گفتگو ہوئی شہباز گل صاحب سے. اور دیکھیں اندر ظاہر ہے ڈاکٹرز کچھ ٹیمز کے اندر مہربان بھی ہیں, اور آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ بھی پولیس والے جس طرح نور الامین دانش صاحب کی, اور بعد میں افسران معافی مانگ رہے تھے, قسمیں اٹھا رہے تھے, آپ کلمے پڑھ رہے تھے, ہم مجبور ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن یہ ہے وہ گھٹن کا ماحول اس وقت ملک کے اندر, اور یہ شہر اقتدار ہے. آپ تو انہوں نے کہا, کسی ڈاکٹر نے ان کو وہ رپورٹ دے دی کہ آپ یہ رپورٹ جو ہے وہ چھپائی گئی ہے, وہ شہباز گل صاحب کے جیب میں تھی. پتہ نہیں جیب میں تھی یا پتہ نہیں کس کے پاس, یہ مجھے نہیں پتا. وہ انہوں نے جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے زبیر پہ یہاں بیٹھ دی, وہ انہوں نے کسی نے بھی دی, اور وہ پھر دوبارہ جج صاحب کو بلایا گیا اور وہ رپورٹ ان کو دکھائی گئی. ہاں مجھے یہ بات بھی کہی انہوں نے کہا کہ مراد سعید کو فوراً کال کرو. مجھے انہوں نے کہا, اور مراد سعید کو کہو کہ میں نے انہیں بھی کوئی چیز کوئی رپورٹ دی تھی, تو انہیں کہیں کہ فوراً وہ رپورٹ جو ہے وہ دیں, آپ کو واٹس ایپ کر دیں, آپ یہاں پہ بکلا کو دے دیں. لیکن وہ رپورٹ بڑی عام ہے جو رپورٹ یہاں پہ نہیں دی گئی. لیکن کیونکہ میرے پاس تو مراد سعید صاحب کا نمبر بھی نہیں تھا, تو میں نے پھر کچھ اور جو لوگ ہیں ان کو میں نے میسج کیا. میں نے کہا جی ڈاکٹر شہباز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید صاحب کو کہیں گے یہ چیزیں. تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں. تیسرا وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کچھ جمپنگ بھی ہوئی, رد و بدل بھی ہوا, جال سازی بھی ہوئی. اور چوتھی جو انہوں نے بات کی مجھے, وہ انہوں نے یہ کہا کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ مائک نہیں ہے وہاں پہ, اور ایک پنکھا چل رہا تھا, اور اس کی وجہ سے اتنی ڈسٹربینس تھی کہ مطلب وہ جسے کہتے ہیں سانس روک کے آواز سننی پڑتی ہے کیا ہو رہا ہے. کیونکہ چھوٹا سا کورٹ روم ہے وہاں جس میں ٹوٹل 20-25 لوگ آ سکتے ہیں, کھڑے ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے چوتھی بات جو کی وہ یہ کی کہ یہ بتائیں جج صاحب کو, میرے وکلا کو بتائیں کہ جج صاحب کو بتائیں کہ کل پولیس آئی تھی اور مجھ سے میں نے تفتیش جو اور مزید کرنی تھی وہ کر لی ہے, میں نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے, یعنی مزید نہیں. یعنی جب ان کا علاج چل رہا تھا اس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ تفتیش جو ہے ان سے کی جاتی رہی. کل وہ کہتے ہیں کل پولیس آئی اور مجھ سے تفتیش کی. تو یہ انہوں نے مجھ سے یہ 4 باتیں کی, اور جو ہے وہ کچھ اور چیزیں ظاہر ہے کچھ چیزیں وہ میں ابھی نہیں چاہتا کہ وہ کہی جائیں جو وہ چیزیں بتا رہے تھے, کیونکہ پہلے بھی مجھے پتہ ہے کہ ان کے 1-2 عدالت میں دیے گئے بیانات کی وجہ سے ان کا معاملہ بہت خراب ہوئے. تو وہ جو باتیں تھیں ظاہر ہے وہ کچھ چیزیں ایک اچھا جس طریقے سے ان کو لایا گیا, جو ویژول سارا پاکستان دیکھ چکا ہے, وینٹیلیٹر جو تھا, آکسیجن ماسک ان کو لگا ہوا تھا وہ ہٹا دیا گیا, سانس لینے میں ان کو دشواری ہو رہی. تو یہ اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں تذلیل کیا جا رہا ہے, انسانیت پہ تذلیل. چلے ان کا جو کرائم ہے, جرم ہے, پھانسی پہ لٹکائیں, جو سزا دینی ہے دیں, لیکن یہ جو ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ میسیج ہے نا سمجھے تو. اچھا مجھے ایک بات کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں ویسے میں بات بھی کروں گا کہ جو میسیج دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے شہباز گل کے ساتھ کیا اور سب کے ساتھ یہ کیا, تو مجھے بتائیں کہ اس سے کیا آپ مجھے بتائیں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ کتنے دن یہ گھٹن کا ماحول رہے گا؟ 1 ہفتہ, 2 ہفتے, 3 ہفتے, 1 مہینہ, 1.5 مہینہ, 3 مہینے, 4 مہینے یہ گھٹن کا ماحول رہے گا؟ کیا یہ گھٹن کا ماحول ختم نہیں ہوگا؟ اور وہ جو 4 ماہ پھر لوگوں کے اندر جو بارود بھرے گا, جو لاوا لوگوں کے اندر پکے گا, اور یہ جو خاموشی ہے وہ کہتے ہیں نا خاموشی بھی کسی پھر طوفان کا پیش نما ہوتی ہے. اور اگلی بات پھر یہ بھی ہے کہ وہ جب لوگوں کا ایک ضبط ٹوٹتا ہے نا تو پھر چیزیں بہت ڈینجرس ہوتی ہیں, اس لیے لوگوں کو کرنے دیں, اپنا اظہار کرنے دیں جو لوگ کرتے ہیں. تو یہ زیادہ صحیح چیز نہیں ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ رات جتنی بھی طویل ہو شہر جو ہے. اچھا آپ سے اسپیسیفکلی شہباز گل صاحب نے کہا کہ صحافی جو ہیں انہیں ان سے جو بھی آپ نے بتایا بھی, لیکن ابھی بھی مطلب ابھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے ایک خاتون صحافی ہیں وہ بھی اور کچھ اور لوگ بھی وہ جشن منا رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کی وہ جو ہے نا بس نہیں چل رہا ہے ایک بندے کا, جس طرح وہ ٹارچر ہوا ہے وہ اس کی حالت دیکھ کے اس کے اوپر مذاق بنا رہے ہیں اور اس کو مکافات عمل ہے, یہ ہے وہ ہے, پراپر سیلیبریشنز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اچھا اس مثال کی کوئی شاید تک تو نہیں بنتی, لیکن میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ کچھ جو الفاظ بڑے یار چاہیے ہوں گے مناسب, چلے میں اشارہ میں کہہ دیتا ہوں. جس طرح کہتے ہیں کہ کچھ جو افراد ہوتے ہیں, افراد کہہ رہا ہوں جن سے اپنی مرضی ان کی جب مارکیٹ ویلیو ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ خود ہی اپنی کو ویڈیو شیڈیول ہی کر دیتے ہیں تاکہ وہ ذرا لائم لائٹ میں آ جائیں, ڈسکشن میں آ جائیں.
اسی طرح سے ایک خاتون ہیں تو ایک اور اینکر ہیں، ان کا یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ ڈسکشن ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تحریک انصاف کی ڈیجیٹل میڈیا کی جو ٹیم ہے، سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، وہ صرف ایک چیز کہہ دے کہ یہ دو صحافی ہیں، ان کو آپ بلاک کر دیں اور ان کے کسی ٹویٹ کا، کسی بات کا کوئی تحریک انصاف کا بندہ جواب نہیں دے گا، کوئی عمران خان کا سپورٹر جواب نہیں دے گا، تو آپ دیکھیں گے 3 دن کے اندر اندر وہ irrelevant ہو جائیں گے. یہ تو بڑا بدترین انتقام ہوگا ان کے ساتھ. سر میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگوں کی سب سے بڑی سزا یہ تھی ان کو اگنور کرنا. ان کو صرف اگر ایک یہ پالیسی دے دینا ان کو بلاک کر دیں اور کوئی بندہ ان کو جواب نہیں دے گا، جو جواب دے گا تو وہ پارٹی نظم ضبط اس سے ہو جائے. 3 دن میں دھڑام سے نیچے آ جائیں گے، کیونکہ جن کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں وہ بھی ان کو سیریس نہیں لیتے. وہ یہ لوگ زیادہ سیریس لے رہے ہوتے ہیں، یہ زیادہ سیریس لے رہے ہوتے ہیں، یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسری بات یہ دیکھیں یار، میں ابھی زبیر بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو زبیر بھائی سے بات ہو رہی تھی، اپنی ثاقب بشیر صاحب سے بات ہو رہی تھی. باقی ثاقب بشیر صاحب جو میرے ساتھ تھے پبلک ٹی وی میں علی شیری صاحب کے پروگرام میں جب بیٹھا اور حسن ایوب صاحب بھی تھے، میں نے اس میں ایک بات کی کہ انسان کو اپنی غلطی سے سیکھنا چاہیے. اور کیسے سیکھنا چاہیے؟ آج ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار جب متی اللہ جان صاحب کو اٹھایا گیا تھا نا تو ٹویٹ کیا تھا، لیکن جس طرح کھڑا ہونا چاہیے تھا اس طرح کھڑے نہیں ہوئے. تو اب یہ احساس ہوتا ہے غلطیاں ہیں نا، انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے کہ یار نہیں یار کھڑے ہونا چاہیے تھا، آواز بلند کرنی چاہیے تھی. کسی پہ کوئی بھی الزام ہو اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے. یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر اگر ہم پہلے نہیں تھے تو ہماری غلطی تھی، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اور آئندہ ہمیں یہ ایک سبق آ گیا. لیکن جو لوگ اس وقت ہمیں گالیاں دے رہے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، وہ کہ میں اس کے بعد بھی 2 واقعات ہوئے جس میں جو چیزیں ادھر ادھر سے آتی تھیں میں نے تو 99% نہیں کی. کیونکہ یار جو بھی ہو آپ کا کسی سیاسی اختلاف نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، خبر پہ اختلاف ہو سکتا ہے، انالیسس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یار انسان تو ہے نا سب. بالکل. تو یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ اب یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ اس وقت قانون، ضابطے، قاعدے، آئین، اصول، انسانیت، پاکستانیت کے ساتھ نہیں کریں گے، ذاتی ان کے تعلقات ان کی وجہ سے کریں گے. اب شہباز گل سے ذاتی تعلق نہیں ہے تو انسانیت بھی بھول گئی، ظلم، جبر، تشدد ہر چیز معاف ہو گئی. حالانکہ یار مجھے بات ہے، تشدد کرنے والے بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم مار رہے ہیں، تشدد کرنے والے بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم مار رہے ہیں، اور وہ شاید کہیں پہ وہ چاہتے بھی ہیں کہ بات پروپیگیٹ ہو، لوگوں کو پتہ چلے، خوف و ہراس کا شکار لوگ. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فضول کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. بالکل. تو